میری ریکویسٹ ہے جی رسپیکٹڈ فائنانس منسٹر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا جی جو سٹاف لیول پہ ایگریمنٹ ہوا ہے 1.1 بلین ڈالرز کا جی، جو اگلی ٹرانچ ہے وہ 3 بلین ڈالرز کی ہے، اور جو آئی ایم ایف کے اسپوک پرسن نے نیو یارک میں پریس کانفرنس میں کہا اور جو میڈیا کوٹ کر رہا ہے، اگلی ٹرانزیکشن کے لیے جو 2 مین شرطیں وہ رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنا سرکولر ڈیپٹ کم کرنا ہے اور دوسرا این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کرنا ہے اور ایوریج پروونشل سائٹ پہ 25 سے 30% کی کٹوتی کرنی ہے۔ تو رسپیکٹڈ منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، مائی کوشچن از کہ آپ کا جو یہ بجٹ اس وقت ہے وہ 80 سے 85% تو سیلریز کے لیے ہے اور گورنمنٹ فنکشنی اس کو لاجسٹکس کو کور کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ کٹوتی آ جاتی ہے تو یہ جو نمبرز ہمیں دیے گئے ہیں بجٹ میں، پنجاب گورنمنٹ کا اور فائنانس منسٹری کا پلان بی اور کنٹینجنسی پلان کیا ہوگا اگر این ایف سی میں آئی ایم ایف آپ کو یہ شرط رکھتا ہے کہ جی آپ اس میں کٹوتی کریں۔ دوسرا میرا جناب اسپیکر ریکویسٹ ہے تمام اپنے ٹریئر بینچز کے دوستوں سے بھی اور پارلیمنٹ کے جب ہم اپوزیشن ممبرز پہ بھی ادھر بیٹھے ہیں، اس ساؤتھ ایشیا ریجن میں صرف پاکستان ہے جو 25 سال سے آئی ایم ایف کے وشس سائیکل میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ملکوں کی طرف دیکھ لیں، ایون بنگلہ دیش جسے 25 سے 30 سال پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بنگلہ دیش میں صرف سیلاب آتا ہے، آج ان کی ایکسپورٹس 40 بلین ڈالر صرف ٹیکسٹائل کی ہیں اور ہم 28 بلین سے 24 بلین ڈالرز پہ آ گئے ہیں۔ سر ایک جو مین کوسچن ہے جو تمام پورے پاکستان یا تمام نیشنل اسمبلیز اور پارلیمنٹیرینز کے سامنے کھڑا ہے کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز کیوں آگے جا رہے ہیں؟ ان کی تمام پارٹیز میں ایک الائنس ہو چکا ہے کہ جو پبلک عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ہم نے عزت دینی ہے۔ جب تک آپ پبلک مینڈیٹ کو عزت نہیں دیں گے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، نہ ہی آپ فائنینشل گروتھ کی طرف جائیں گے۔ سو میری ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے کہ ود ان دا پارٹی ہم اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈیبیٹ کریں، ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ تو ہم کنسنسس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ کرنا ہم سیکھیں۔ گورنمنٹ انڈیا میں انٹرم سیٹ اپ کی گورنمنٹ نہیں آتی جناب اسپیکر اور ان کی ٹرانزیشن سموتھ ہوتی ہے۔ ہم پچھلے 30-35 سال سے یہ ملک مذاق بنتا جا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آپ یہ اس پوائنٹ کو اٹھائیں کہ آپ ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کنسنسس کریں کہ جب بھی الیکشن آئیں فیئر اینڈ فری ہوں، جو ٹرانزیشن گورنمنٹ آتی ہے جسے پبلک مینڈیٹ دے وہ آگے آئے، وہ مشکل فیصلے کر سکے۔ ادروائز جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ فائنینشیل کرائسس سے زیادہ ڈیپن ہوتا جائے گا۔ جب تک پبلک مینڈیٹ اس کی سپورٹ پہ نہیں ہوگا یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے ود ڈیو ریسپیکٹ۔ دوسرا سر میری جناب اسپیکر ریکویسٹ ہے ہمیں اس ملک کے ووٹر کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے ڈیموگرافکس کو دیکھنا پڑے گا۔ 70% آپ کا یوتھ ووٹر ہے، اب وہ صرف سمپل پاکستان کا ووٹر نہیں ہے، وہ گلوبل ووٹر ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ سیل فون اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پوری دنیا سے کر رہا ہے اس اسمبلی کا باقی دنیا کے سسٹمز کے ساتھ۔ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس کو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے۔ اس کی آپ سے میرے سے ایکسپیکٹیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہی فریڈم آف سپیچ اس کو ہو، وہی اس کے لیے پروگریس کے چانسز اس کے لیے بھی ہوں جو باقی دنیا کے لوگوں کے پاس ہیں۔ ہم تو بدقسمتی سے صرف ایک ملک اس ریجن میں ہم سے پیچھے رہ گیا افغانستان، اور اگر ہم اسی ضد پہ رہے پبلک مینڈیٹ نہیں ماننا تو معذرت کے ساتھ 5 یا 10 سال کے بعد جو اسمبلی ہوگی وہ کہہ رہی ہوگی افغانستان بھی ہم سے آگے نکل گیا۔ سو میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ان پوائنٹس پہ ود ان پولیٹیکل پارٹیز آپ ڈیبیٹ شروع کروائیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسمبلی آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن کچھ ایسے فیصلے کر کے جائیں جو آنے والی نسلیں 20 سال کے بعد بھی کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کے فارم 45 اور فارم 47 کا رونا نہ رو رہا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔